اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نوائت محفل زبان نوائت کے پاسباں ہے جناب جان عبد الرحمن صاحب. نوائت محفل کے زیر اہتمام تہنیتی پروگرام و نوائتی مشاعرے کا انعقاد. بھٹکل کے گورٹے کراس پر پیش آیا سنگین سڑک حادثہ. بائک سوار عبدالحمید مقیم ناگور جاں بحق. اب مظفر نگر میں دادری دہرانے کی کوشش. گوکشی کے نام پر ہجوم نے اقلیتی فرقے کے گھر کو گھیرا. بلند شہر اجتماعی آبروریزی اعظم خان کے بیان سے متاثرہ کے والد ناراض. اسرائیل کے لیے امریکہ کی 40 ارب ڈالر کی فوجی امداد. اسی کو کہتے ہیں دوست نما دشمن. فرانس میں 20 مساجد بند. 80 ائمہ بے دخل. مساجد کے ائمہ کی سیکولر پروگرام کے تحت تربیت کرنے کا اعلان. بھٹکل و اطراف میں جگہ کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر بھٹکل کی مشہور تعمیراتی کمپنی KTFF ریئلٹرز کی جانب سے یعنی یہ جگہ پر اویسس اپارٹمنٹ کا تعمیراتی کام جاری ہے. جالی روڈ کے ہائٹس پروجیکٹ کے بعد اب شہر کے بیچوں بیچ نوائت کالونی سے متصل موسیٰ نگر روڈ پر اویسس کے نام سے عمدہ و عالیشان عمارت کا پروجیکٹ معروف آرکیٹیکچر اور انجینئر تنویر کاسرگوڈ کی نگرانی میں قریب الخط، جہاں پر آپ کے لیے شہر کی تہذیب اور پردے کا خیال کرتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے 2 BHK اور 3 BHK فلائٹس مناسب دام میں دستیاب ہیں. سوئمنگ پول، چلڈرن پلے گراؤنڈ اور جم سینٹر کے ساتھ ساتھ فائر سیفٹی اور ریڈیکولیٹڈ گیس سسٹم کی سہولیات بھی آپ کے لیے فراہم کی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9686-330-968. اسی طرح 9036765626. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل نوائت محفل کے زیر اہتمام اتوار کی رات تہنیتی و نوائتی مشاعرے کی خوبصورت محفل منعقد کی گئی تھی، جس کی پہلی نشست تہنیت پر اور دوسری نشست نوائتی مشاعرے پر مشتمل تھی. اس موقع پر نوائت محفل کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب جان عبد الرحمن محتشم نے کہا کہ نوائت محفل زبان نوائت کی نئی نسل میں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے ہر طرح سے کوشاں ہے. حکومتی سطح پر اس زبان کو رجسٹر کیے جانے کے بعد کرناٹکا میں یہ زبان 13ویں نمبر پر ہے. اتراکنڈا ضلع میں اس کو 7واں نمبر دیا گیا ہے. نوائتی کتابیں، لغت اور اس زبان کے قواعد کو ترتیب دیے جانے کا کام بھی اسی محفل کے زیر اہتمام انجام دیا جا رہا ہے. ادبا و شعراء کی خدمات کے اعتراف میں ایک تصنیف اور 4 شعراء کا کلام کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ نئی نسل تک ہماری زبان کو الفاظ و محاورات کے ساتھ پہنچانے کے لیے ہم کئی انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی مرتب کر چکے ہیں. خوش نصیبی یہ ہے کہ نوائتی زبان میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ کی تکمیل کے بعد اس کی تفسیر پر کام ہو رہا ہے. الحمدللہ نوائت محفل کی کوششیں جاری ہیں اور امید کہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس زبان کی ترویج اس سے بہتر طریقے سے کی جائے گی. تہنیتی نشست میں نوائتی زبان کے مشہور شاعر جناب عبد الرحمن صاحب باطن کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا. اس کے بعد اپنی سریلی آواز سے سبوں کا دل جیتنے والے جناب محمد علی پرواز صاحب کی بھی تہنیت کی گئی. شاعر موصوف کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ اس جلسے میں شرکت نہیں کر سکے تھے. علاوہ ازیں نوائتی زبان کی ترویج میں اپنی خدمات پیش کرنے والے ناظم جامعۃ الصالحات ایڈیٹر نقش نوائت مولانا عبدالعلیم قاسم صاحب کو بھی تہنیت پیش کی گئی. محفل کی دوسری نشست نوائتی مشاعرے کی تھی، جس میں زبان نوائت کے مقامی شعراء نے اپنے کلام سے بہترین سما باندھا اور بعض شعراء نے ترنم میں معاشرے کی بگاڑ کو رکھنے کی کوشش کی تو کوئی برجستہ اشعار کہہ کر سماج کی حقیقی تصویر عام لوگوں کے سامنے رکھی. جن شعراء نے اس محفل میں اپنا کلام پیش کیا ان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح سے ہیں: جناب صادق اسر متا، سمیع اللہ صاحب برمار، خواجہ عثمان جبالی، مصطفیٰ تابش، عفان بافقی، نوفل دامودی، حنیف شاہ شبنم، ابوبکر مالکی، اقبال سعید، عبدالعلیم شاہین، صادق نوید، الیاس آفاق سنہری. ان کے علاوہ کئی ایک ابھرتے شاعروں نے بھی اپنا کلام پیش کیا. اس موقع پر جناب ڈاکٹر CA سید خلیل الرحمان صاحب، عبد الرحمن محتشم صاحب، بھٹکل نیوز کے ایڈیٹر عتیق الرحمان شائخ بندری، عبداللہ دامودی، جناب صادق اسر متا اور دیگر حضرات موجود تھے. بھٹکل شہر بھٹکل کے حدود میں واقع گورٹے ہمشاہرہ پر آج دوپہر پیش آئے ایک سنگین سڑک حادثے میں بائک سوار عبدالحمید مقیم گنگولی کے جاں بحق ہونے کی واردات پیش آئی ہے. فکر و خبر کے مطابق موٹر سائیکل اور بولیرو پک اپ کے بامبے نے حادثہ پیش آیا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت عبدالحمید مقیم ناگور کے حیثیت سے کر لی گئی ہے. جاں بحق عبدالمقیم ناگور سے بھٹکل کی جانب اپنے موٹر سائیکل سے آ رہے تھے کہ سامنے سے آ رہی ایک بولیرو پک اپ ایکٹیوا سے ٹکرا گیا. عینی شاہدین کے بیان کے مطابق عبدالحمید زخمی حالت میں کئی دیر تک بولیرو پک اپ میں پھنسے رہے، لیکن بولیرو پر سوار افراد ہوئے
یا دیگر راہ گزاران ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ حادثے کی کئی دیر بعد یہاں سے گزر رہے چند مقامی نوجوانوں نے انہیں نکال کر کسی طرح سرکاری اسپتال پہنچایا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کثیر تعداد میں عوام سرکاری اسپتال پہنچا، اہل خانہ سے اپنے غم کا اظہار کیا۔ ان کے اہل خانہ میں سے ایک شخص نے فکر و خبر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ شخص بھٹکل میں ہول سیل خریداری کے بعد اپنے گاؤں ناگور میں تجارت کیا کرتے تھے۔ بھٹکل سرکاری اسپتال پوسٹ مارٹم کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد قریب 6 بجے ان کی نعش ناگور لے جائی گئی۔ بھٹکل دیہی پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ مظفر نگر اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ایک بار پھر داد رسانیوں کو دہرانے کی کوشش کی گئی۔ ہفتے کو کتولی تھانہ حلقے کے گاؤں کنڈلی میں سینکڑوں گاؤں والوں نے گاؤں کے رہنے والے ایک اقلیتی فرقے کے گھر پر جم کر توڑ پھوڑ کی۔ گاؤں والوں کو ان پر گوکشی کا الزام ہے، تاہم بر وقت پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی، جس کی وجہ سے بڑا اثر یہاں ٹل گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حالات میں کشیدگی کے پیش نظر گاؤں میں کثیر تعداد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کنڈگی میں سینکڑوں گاؤں والوں نے ذیشان نامی ایک شخص کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ بھیڑ کا الزام تھا کہ ذیشان کے گھر میں گوکشی کی گئی ہے، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کسی بھی بڑے سانحہ کو ٹال دیا۔ اتوار دیر رات پولیس نے ذیشان اور اس کے ایک چچا زاد بھائی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی حساسیت کے پیش نظر کارروائی کی گئی۔ فی الحال گاؤں پوری طرح ماحول پرامن ہے۔ وہیں بی جے پی ممبر اسمبلی کپل دیوا اگروال نے پورے معاملے پر پولیس انتظامیہ اور ریاستی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے گوکشی کرنے والوں پر NSA کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لکھنؤ اتر پردیش کے بلند شہر شاہراہ پر ماں اور بیٹی کی اجتماعی آبروریزی اور لوٹ مار کے معاملے پر سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کے بیان پر متاثرہ کنبے نے تیکھا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعظم خان کو ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ متاثرہ لڑکی کے والد نے کہا کہ کیا اعظم خان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو وہ بھی ایسا بیان دیتے۔ ہم اعظم خان کے اس بیان سے کافی دکھی ہیں، جنہوں نے اس بھیانک واقعے کو اپوزیشن کی سازش قرار دیا۔ خیال ہے کہ اعظم خان نے پیر کو بلند شہر اجتماعی آبروریزی معاملے پر کہا تھا کہ واردات حکومت کی شبیہ خراب کرنے کے لیے سیاسی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس معاملے کی جانچ کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ متاثرے کے والد نے مزید کہا کہ 100 نمبر پر کوئی جواب نہیں ملا، اگر ملا ہوتا تو ملزم وہیں گرفتار ہو سکتے تھے۔ میری بیٹی گہرے صدمے میں ہے، وہ کچھ بول نہیں رہی، بس روئے جا رہی ہے، ملزموں کو پھانسی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد کون میری بیٹی سے شادی کرے گا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، میں اب تک کی پولیس جانچ سے مطمئن نہیں ہوں۔ ادھر اعظم خان کے بیان پر کانگریس اور بی جے پی نے بھی ان پر جم کر حملہ بولا ہے۔ کانگریس کی لیڈر رینوکا چودھری نے کہا کہ اعظم خان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، اس طرح کے بیان لوگوں کو جرم کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے۔ وہیں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بھولا سنگھ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں ایسے لوگ کیوں ہیں جو ایسے بیان دے کر مجرموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس امریکہ اور اسرائیل پیش آئندہ ایام میں ایک نئے سمجھوتے پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اگلے 10 سال تک اسرائیل کو دفاعی اور فوجی شعبے میں $40 ارب کی امداد فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ اسرائیل کی سرکاری ریڈیو کی رپورٹ کے ذرائع کے مطابق حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی حکام نے تل ابیب کے لیے فوجی امداد کے نئے مجوزہ معاہدے کی تیاری کی تصدیق کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ سے فوجی امداد کے معاہدے پر نئے صدر کے انتخاب کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی دستخط کریں گے۔ ریڈیو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اسرائیلی قومی سلامتی کونسل کے چیئرمین یعقوب ناغیل ان دنوں واشنگٹن میں ہیں، جو امریکی انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فریقین میں بحث میں اختلافات ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کانگریس کے ذریعے کا کہنا ہے کہ باراک اوباما انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ امریکہ کی طرف سے ملنے والی نقد فوجی امداد سے صرف امریکی ساختہ اسلحہ خرید کرے گا۔ عبرانی روزنامہ یدیعوت اہرنوت کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کی منظوری کے بعد صہیونی ریاض کو امریکہ سالانہ 3.5 سے 3.7 ارب ڈالر نقد امداد فراہم کرے گا، تاہم امداد کا یہ حجم نیتن یاہو کے مطالبے سے کم ہے کیونکہ انہوں نے سالانہ 4 ارب ڈالر کی امداد کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے انسداد شدت پسند کے پروگرام کے تحت اب تک 20 مساجد کو تالے لگانے اور کم سے کم 80 ائمہ مساجد اور مذہبی رہنماؤں کو ملک سے بے دخل کرنے کی تصدیق کر لی ہے۔ العربیہ کے مطابق فرانسیسی وزیر داخلہ برنارڈ کازنوف نے گزشتہ روز ایک بیان میں بتایا کہ ان کا ملک ائمہ مساجد کی سیکولر نظام کی روشنی میں مخصوص تربیتی پروگرام شروع کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس نومبر کے بعد سے ملک میں نفرت پھیلانے والے مراکز اور اداروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس دوران نفرت پھیلانے والی 20 مساجد کو بند کرنے کے ساتھ ملک میں انتہا پسندی کو فروغ دینے اور نفرت پھیلانے والے 80 مبلغین کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں فرانسیسی وزیر داخلہ نے فرانس میں اسلامی کونسل کے مندوبین کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کی۔ مسلمان مندوبین سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر کازنوف نے کہا کہ فرانس میں جید علماء اکرام کی نگرانی میں مساجد کے ائمہ اکرام کی تربیت کا ایک پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ائمہ کو اسلام کے اعتدال پسندانہ تعلیمات سے روشناس کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہماری ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تیرا